الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو بات سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و ممتاز صحابی میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں شرکت کی فضیلت و سعادت انہیں حاصل تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتار کر قبر برابر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم بھی دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر فرمانا شروع کیا تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت تنگی کو دور فرما کر کشادگی فرما دی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے۔ ان کی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ یا ان پر ان کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبر کھودی۔ ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی۔ بنو قرظیہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تو نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر کیا۔ قبر کی مشک کی خوشبو جب نکلتی تھی آپ فرماتے جاتے، واہ 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 واہ، کتنی اچھی ہے مرد مومن کی قبر کی خوشبو۔ جس کمرے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش رکھی ہوئی تھی وہ کمرہ فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک فرشتے نے پر ہٹایا تب جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب جنازہ اٹھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دومتا جندل یا جندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ اکرام نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ صحابہ اس کو بار بار چھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔ مختصر خلاصہ عرض ہے، بات ڈرانے سے مقصود نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ روح نکلتے وقت اس کی تکلیف تو ہر ایک کو اٹھانی ہوگی۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو مرد یا عورت اگر نیک ہوتی ہے تو آسمان تک فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کو حتی نگاہ تک وسیع کر دو، اور جنت کی خوشبو و ہوا اس کو آتی رہتی ہے۔ اور اگر مرد یا عورت گناہ گار ہوتے ہیں تو فرشتے اس کی روح کو آسمان تک لے جانے میں کراہت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور آسمان سے قبر تک اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور جہنم کی آگ اور اژدہا وغیرہ نازل ہو جاتے ہیں۔ قبر میں سختی کا خاتمہ
انسان کے حال کے اعمال سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو اعمال کرے گا وہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ ان میں فرائض کی ادائیگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ نماز کے علاوہ دیگر فرائض کی قضا ممکن ہے، لیکن نماز کی کوئی تلافی نہیں، جس حال میں بھی ہوں ادا کرنا ہے، چاہے آخری انتہا لیٹ کر ہی کیوں نہ ہو اور آخری سانس ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ صغیرہ نماز سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ معافی مانگ کر ہی معاف ہوں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد میں اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ سب سے پہلے آخرت میں جس حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ بیوی کے ساتھ سلوک اور بیوی سے اس کے شوہر کے ساتھ سلوک۔ سب سے افضل حقوق العباد کہ ماں اور باپ کے ساتھ سلوک۔ ماں اور باپ سے ہی جنت ہے اور دوزخ بھی۔ چاہو تو خدمت سے جنت لے لو، ورنہ بے ادبی سے جہنم کی آگ۔ پھر دیگر اعمال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جوانی کے اعمال کہ جوانی کہاں خرچ کی، وغیرہ وغیرہ۔ کافی خلاصوں میں یہ بات کی گئی ہے کہ وقت ابھی بھی باقی ہے، اس کی قدر کو جانیے۔ جنت سے صرف اور صرف سنت کے راستے میں لاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔ بات کو مجھے تھوڑا مختصر کرنی ہوتی ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے جو کہا سنا، اللہ پاک مجھے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔